میں ایک واقعہ بھی مختصر اس کے اوپر ذکر کرتا ہوں کہ جب تک علم کی اہمیت رہی، علم کی قدر رہی، حدیث قرآن و حدیث کے علم کی، تو اس وقت سوچ کیا ہوتی تھی، عقل کیا ہوتی تھی، انداز کیا ہوتے تھے لوگوں کے عمل کے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تعالی، ان کا بڑا خاص شاگرد عبداللہ بن ابی ودا، عبداللہ بن ابی ودا ان کے خاص شاگردوں میں جو چھٹی نہیں کرتا تھا، آگے آگے بیٹھتا تھا اور بڑی محنت سے پڑھنے والا تھا، اور استاد کو لگاؤ بڑا تھا اس سے۔ 3 دن غائب رہا، 3 دن حاضر نہیں ہوا۔ استاد مصروفیات میں سوچ رہا ہے، لیکن ملاقات پوچھنے کا دور سے چل کے آتا تھا، موقع نہیں ملا۔ تو 3 دن کے بعد جب چوتھے دن آیا، فرمایا بیٹے عبداللہ تم اتنے دن سے غیر حاضر کیوں؟ کہا شیخ محترم، استاد محترم، میری اہلیہ وفات پا گئی تھی اور بس 3 دن مہمانوں کا انجام تھا، اس لیے زندگی میں پہلی مرتبہ 3 چھٹیاں میری ہوئی ہیں۔ کہا بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہا استاد جی نکاح کی خواہش تو ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت مجھ سے غریب کوئی نہیں ہوگا۔ کہا بیٹا میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ اسی مجلس کے اندر نکاح کیا، اور اس وقت عبداللہ بن ابی ودا روزے کے ساتھ تھے، نکاح کر کے وہ گھر چلے گئے، اور اس کے بعد شام افطاری کے لیے اپنے گھر بیٹھے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا سعید بن مسیب ہوں۔ کہا استاد محترم کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، کہیں جاتے نہیں ہیں، آج میرے در پہ آئے ہیں۔ جب در پہ آئے تو بیٹی کا ہاتھ میں تھا، اور کہا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ آج جو ہے اپنے اس فریضے کو جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے ادا کرو۔ اور ساتھ میں ایک چھڑی دی، ایک لاٹھی دی، کہا کہ یہ میری بیٹی، میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ اس کی اچھی تربیت کروں، لیکن اگر کہیں ٹیڑھ پن دکھائے تو اس لاٹھی سے سیدھا کر دے گا۔ جب اساتذہ کو اختیارات ہوتے تھے، جب یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات کے اوپر اساتذہ کو کالے کر دی، پریشان کر دیا، جب اس کی احترام ہوتا تھا، جب یہ محبتیں اور مودتیں ہوتی تھی، تو تب ایسے حالات ہوتے تھے۔ اور ایک اور اس میں اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ وہ جو بیٹی فاطمہ تھی سعید بن مسیب کی، اس کے لیے اس وقت کا حکمران عبد الملک بن مروان، اس نے اپنے بیٹے کے لیے، یہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے، شہزادے کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے یہ رشتہ مانگا تھا، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر زد و کوب کا معاملہ بھی آیا، اس نے ایک چوٹی کا دور لگایا۔ وہی بیٹی کا رشتہ جو بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دیا، اس کا رشتہ ایک غریب عالم دین کو، طالب علم کو دیا۔ علم کو ایسے قدر ملتی ہے، علم کو ایسے فضیلت ملتی ہے، طلباء اور علماء کے ساتھ علم کو فضیلت ملتی ہے۔ اور پھر وہ غریب تھے، اگلے دن جا کے 20,000 درہم اس کو دیے کہ بیٹا کوئی کاروبار کر۔ آج جہیز پہ پیسے لگ جاتے ہیں، رسومات پہ پیسے لگ جاتے ہیں، داماد کو گھر دینا پڑ جائے، بیٹی کو گھر دینا پڑ جائے، داماد کو سٹرونگ کرنا پڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ رسومات کے لیے 10-20 لاکھ لگانا ضروری ہے۔ میں کتنے نکاحوں کو جانتا ہوں، ایک آدھ نہیں، کہ نکاح میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اکثریت کے ساتھ۔ کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ حق مہر شرعی باندھنا، حق مہر شرعی باندھنا۔ اور شرعی حق مہر پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ 32.5 روپے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے لے کے منگنی سے لے کے پٹاخے، شرلیاں اور کئی طرح کے معاملے، دودھ پلائی کی رسمیں، جوتا چھپائی کی رسمیں، دنیا کی ہر غلط سے غلط کام کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، جس میں شریعت نے کیا نہیں رکھی کہ کنتار اگر کوئی بڑے سے بڑا خزانہ بھی ہاتھ پیر میں دینا چاہے وہ دے دے، اور کم سے کم بھی صورتوں پہ بھی نکاح کروائے۔ تو ایسے حالات کے اندر کہ جب ہم ساری شیطانی کام کریں اور جب حق کی باری ہے تو ہم کہیں شرعی حق مہر، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، حیثیت کے مطابق جتنا بھی کوئی زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، کام بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سارے کام دین کے خلاف۔ جب حق مہر کی باری ہے، یہ حقوق ہے، یہ فرض ہے، یہ عورت کا حق ہے، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، عورت کا حق ہے، تو اس کے اوپر شرعی باندھ۔ تو یہ آج ہماری حالتیں ہیں۔